السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، احباب اور بزرگوں، ماہ رمضان کا آدھا حصہ تقریباً گزر چکا ہے اور اس وقت ہم اس کے اگلے نصف کے آغاز میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ ایام تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ ان ایام کی قدر کرنا اور اس سے کما حقہ فائدہ اٹھانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئیے رمضان سے متعلق چند مزید مسائل پر گفتگو کریں۔ آج کے اس حلقے میں جس مسئلے پر آپ کے سامنے مختصر گفتگو کرنی ہے وہ عذر کے متعلق چند مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے کلام کی ان آیات میں جن میں رمضان کی روزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو مریض ہو یا مسافر ہو تو اسے اتنے دنوں کا روزہ بعد میں رکھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آغاز اسلام میں جب روزے کا حکم آیا تو شروع میں حکم یہ تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جسے روزہ نہ رکھنا ہو وہ اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے، مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو ماہ رمضان میں حاضر ہو، موجود ہو، یعنی مقیم ہو، مسافر نہ ہو اور بیمار نہ ہو، اسے روزہ رکھنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ ہاں، جو مسافر ہو یا بیمار ہو اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ اتنے دنوں کا روزہ نہ رکھے اور پھر اس کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب یہ جو مریض ہے، بیمار ہے، بیمار کے سلسلے میں جو احکام ہیں شریعت کے اندر روزے کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ بیمار کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بیمار، ایک مریض وہ ہے جس کی بیماری یا جس کا مرض عارضی ہو، وقتی طور پر ہو، جیسے عام طور پر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر الحمدللہ افاقہ ہو جاتا ہے، شفایابی ہو جاتی ہے۔ ایسے مریضوں کا حکم یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کے بعد ان دنوں کا روزہ بعد میں قضا کریں، 1 روز، 2 روز، 4 روز، اس سے کم زیادہ جتنے بھی روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں اتنے روزوں کو بعد میں جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے اور وہ افاقہ اسے ہو جائے تو اتنے روزوں کی وہ قضا کر لے۔ یہ ہے۔ لیکن جو مریضوں کی جو دوسری قسم ہے، یعنی ایسے مریض جن کا مرض دائمی ہو، ایسا مرض ہو جس سے شفایابی ممکن نہ ہو یا جس سے شفایابی کی امید نہ رہ گئی ہو، اطباء اور دیگر جو وسائل ہیں اس کے ذریعے سے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہو کہ اب اس مرض سے افاقہ ممکن نہیں ہے، شفایابی کی امید ختم ہو گئی ہے۔ یا ایسے ہی مثال کے طور پر ایسے مریض، ایسے عمر رسیدہ اور بوڑھے لوگ جو بڑھاپے کے اس مرحلے کو پہنچ چکے ہوں کہ اب اس کے بعد وہ قوت اور طاقت کی طرف نہ آ سکتے ہوں، مزید کمزوری کی طرف ہی وہ جانے والے ہوں، ایسے لوگوں کا حکم اس سے مختلف ہے۔ ایسے لوگوں کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں، یعنی ہر روزے کے عوض ایک شخص کو، غریب کو، فقیر کو، مسکین کو وہ کھانا کھلا دیں۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی شفا یابی ممکن ہو، جن کا افاقہ ممکن ہو اور اس کے بعد افاقے کے بعد وہ اسے پورا کر لیں۔ لیکن جو مریض ایسے ہوں جنہیں اپنے مرض سے شفا نہ ہونے کی امید ہو، یا ایسے عمر رسیدہ لوگ جو بڑھاپے کے آخری مرحلے میں ہوں اور اب آگے قضا کی کوئی امید ان سے نہ کی جاتی ہو، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے مرض کے بدلے، اپنی بیماری کے بدلے یا اپنی عمر رسیدگی کے بنیاد پر جو روزے چھوٹ رہے ہیں، ان روزوں کے عوض ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، فدیہ۔ تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جنہیں روزے کی طاقت ہو وہ مسکین کو فدیہ دے دیں۔ یہ آغاز اسلام میں تھا کہ روزے کی طاقت کے باوجود بھی یہ اجازت تھی کہ روزہ نہ رکھیں، اس کے بدلے فدیہ دے دیں۔ اب جب کہ یہ حکم ختم ہو چکا ہے تو امت کے علماء کا، مفسرین کا، شارحین کا، محققین کا یہ موقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ رکھنا اور روزہ اگر نہیں رکھنا ہے تو اس کا بدلہ، اس کا عوض جو ہے وہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، فدیہ دینا ہے۔
اب جبکہ اسلام کے اندر یہ حکم ختم ہو چکا ہے اختیار کا کہ روزہ رکھے یا فدیہ دے دے، اب یہ واجب ہے کہ انسان کو طاقت ہے تو اسے روزہ رکھنا ہے، البتہ عذر کی بنیاد پر، مرض کی بنیاد پر یا سفر کی بنیاد پر اب اسے فدیہ ہی اس کا بدلہ ہے، روزے کا بدلہ فدیہ ہے۔ اب اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، صحابہ کرام کے آثار سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو فدیہ دینا ہے وہ فدیہ آدھا صاع غلہ، آدھا صاع اناج ایک مسکین کو دینا ہے ایک روزے کے بدلے میں، یا پھر انسان ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، پکا کر کے کھلا دے، گوشت روٹی، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ جب وہ آخری عمر رسیدہ ہو گئے تھے، بہت زیادہ عمر ان کی زیادہ عمر ہو گئی تھی، اور وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ روزہ رکھیں، اور اس کا بھی کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ عمر کے آخری مرحلے میں تھے، تو ایسی صورت میں تقریباً 1 سال یا 2 سال تک انہوں نے یعنی 1 ماہ رمضان یا 2 ماہ رمضان پورے طور پر ایک دن کے بدلے ایک مسکین کو انہوں نے کھانا کھلایا تھا، گوشت روٹی پکا کر کے کھلایا تھا۔ خیر، تو انسان کے لیے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو پکا کر کے کھلا دے، یا اگر وہ پکانا نہیں چاہتا ہے، پکا کر نہیں کھلانا چاہتا ہے، تو ایک مسکین کو اپنے ایک روزے کے عوض آدھا صاع یعنی 1 صاع کی مقدار تقریباً 2.5 کلو سے 3 کلو کے بیچ میں ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 1.5 کلو کے قریب، 1.25 کلو سے 1.5 کلو کے بیچ میں اناج غلہ جو انسان کھاتا پیتا ہے، چاول ہے، گیہوں ہے وغیرہ، یہ اس میں سے کوئی چیز وہ ایک مسکین کو دے دے، یہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، اور اس رخصت کا یہ فدیہ ہے۔ اب اسے یہ بھی اختیار ہے کہ وہ ہر دن کے بدلے دے، زیادہ بہتر یہ کہ ہر دن کے بدلے وہ دے دیا کرے، ہر روزے کے بدلے وہ دے دیا کرے، البتہ اگر وہ چاہے تو پیشگی بھی، سارے دنوں کے بدلے پیشگی بھی مساکین کو دے سکتا ہے، یا ایسے ہی اگر وہ چاہے تو رمضان کے اخیر میں بھی وہ اپنے دنوں کے بقدر جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں یا جتنے روزوں کی اسے قوت اور طاقت نہیں ہے اور قضا کا بھی امکان نہیں ہے، وہ اتنے روزوں کے عوض وہ مسکینوں کو فدیہ دے دے، کھانا کھلا دے، یا انہیں غلہ اور اناج کی شکل میں کچا انہیں پہنچا دے۔ المہم یہ ہے روزے سے متعلق عذر کا مسئلہ، اس کا تعلق مرض سے ہے، بیماری سے ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا جو عذر ہے جو آیت کریمہ میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے سفر کا عذر، فعدۃ من ایام اخر، دونوں کے لیے، مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہو یا سفر پر ہو، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے۔ اچھا، مریض کی بات تو یہ ہو گئی، اب مسافر کا مسئلہ کیا ہے؟ مسافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسافر جو اتنی مسافت کا سفر کرتا ہو جتنی مسافت پر اس کے لیے نماز کے قصر کرنے کی رخصت ہے، قصر کرنے کی رخصت ہے نماز کی، اتنی مسافت کا اگر انسان سفر کرتا ہے تو ایسی صورت میں روزوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے رخصت ہے۔ اگر وہ اپنے سفر میں مشقت محسوس کرتا ہے، اگر اسے سفر میں مشقت محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ روزہ توڑ دے، روزہ چھوڑ دے، روزہ نہ رکھے، البتہ اس کے عوض وہ اتنے دنوں کے روزوں کی قضا کرے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیثیں موجود ہیں، آئیے اس سے متعلق بھی اور اس سے پہلے جو مریض کی بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے، ان دونوں مسئلوں سے متعلق جو حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہوئی ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے سرسری طور پر کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو آیت کریمہ ہے روزے سے متعلق، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے کہ مریض اور مسافر کے لیے بعد میں قضا کر لینے کا حکم ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرہ لا یستطیعان ان یصوما فلیطعمان مکان کل یوم مسکینا۔ یہ روایت سے بخاری کے اندر ہے، اور آیت کریمہ ایام معدودات کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ عمر رسیدہ مرد یا عمر رسیدہ عورت، یعنی بوڑھا انسان مرد ہو یا عورت ہو، جنہیں روزے کی طاقت نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو اسی صورت میں اسی کیفیت میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایسے مرض میں مبتلا ہوں جنہیں اپنی بیماریوں سے افاقے کی امید نہ رہ گئی ہو، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ صحیح بخاری ہی کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رسیدہ آدمی کو جب روزے کی طاقت نہ ہو
تو اسے چاہیے کہ وہ فدیہ دے دے۔ اور اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمر رسیدہ ہو گئے تھے تو انہوں نے 1 سال یا 2 سال یعنی 1 رمضان یا 2 رمضان ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا تھا، اور وہ بھی ذکر ہے خبزن و لحمن، گوشت روٹی انہیں کھلایا تھا، وہ افطر، اور انہوں نے روزہ چھوڑ دیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ جو شخص بھی بہرحال اس طرح کے مرض میں مبتلا ہو جسے افاقی کی امید نہ ہو، یا مثال کے طور پر عمر رسیدہ مرد یا عورت جسے اب قوت کی امید نہ ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یا اناج دے دیں یا پکا کر کے کھلا دیں۔ اگر اناج دینا ہے تو اس کی مقدار آدھا سا بیان کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا فدیے کے حوالے سے کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ دوسرے مسئلے سے متعلق ہے یہ، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِّن طَعَامٍ، آپ نے فرمایا تھا ہر مسکین کو آدھا سا غلہ اناج کھانے کا پیش کر دے، انہیں دے دے، پہنچا دے۔ یہ ہے فدیہ۔ تو اگر کچا دینا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آدھا سا دے، ورنہ کھانے پکا کر کے اسے کھلوا دے جو بھی اسے میسر ہو۔ میرے بھائیو، یہ ہو گئی بات مرض سے متعلق۔ اور دوسری جو بات چل رہی تھی آپ کے سامنے مسافر کی، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ سبحانہ وتعالی وضع عن المسافر الصیام ونصف الصلاۃ۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، مسافر کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر سے روزے کو معاف کر دیا ہے، روزے کی رخصت دے دی ہے، بعد میں اسے قضا کرنی ہے، اور آدھی نماز کو درگزر کر دیا ہے، یعنی 4 رکعت والی نمازیں وہ 2 رکعت پڑھے گا، اور روزہ چھوڑ دے گا وہ اگر اسے مشقت ہے اپنے سفر میں، اور اس کے بعد اس روزے کی وہ قضا کرے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صریح حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے رخصت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رہے کہ اس سلسلے میں یہ رخصت ہے، اور رخصت اگر واقعی آدمی رخصت کا مستحق ہے، یعنی واقعی وہ مریض ہے اور واقعی وہ مسافر ہے اور سفر میں اسے مشقت ہے، اگر مشقت نہیں ہے تو پھر سفر میں بھی روزہ رکھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بعد میں قضا کرنا زیادہ گراں ہے۔ البتہ اگر سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھتا ہے اور واقعی گرانی ہے اسے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات بیان فرمائی ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا اچھی چیز نہیں ہے۔ لیس من البر الصیام فی السفر، روزے کی حالت میں سفر کی حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ اگر میں معمولی مشقت کی بنیاد پر یہ روزہ چھوڑ دوں گا اور میرے لیے قضا کرنا زیادہ گراں ہو جائے گا، بلکہ اس کا بھی امکان ہو کہ قضا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا یا قضا کرنے میں وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہوگا، اور نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزے کی قضا وہ نہ کرے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ روزہ رکھ لے تاکہ اس ذمہ داری سے وہ بری ہو جائے۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اور اس سلسلے میں عدم احتیاط بہت کچھ دکھائی دیتا ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بلا عذر کے انسان کا روزہ توڑ دینا یا روزہ چھوڑ دینا، اس سلسلے میں اہتمام نہ کرنا بہت بڑے گناہ کا سبب ہے۔ ظاہر ہے کہ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے، پلر ہے، اس میں کوتاہی کرنا، اس سے بے اعتنائی کرنا، یا ایسے ہی لاپرواہی کے ساتھ جب چاہا جیسے چاہا روزہ معمولی عذر کی بنیاد پر چھوڑ دیا، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان سے پوچھا جائے روزہ آپ کیوں نہیں ہے، تو کہتے ہیں آج سر میں بہت زیادہ درد تھا، آج پیٹ میں درد تھا، یا آج طبیعت میں گرانی تھی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس طرح کے اگر معمولی آزار کی بنیاد پر، معمولی تکلیف کی بنیاد پر اگر انسان روزہ چھوڑ دے گا، تو آپ بتائیے کہ وہ کتنے بڑے خیر سے محروم ہو جائے گا، اور کتنے بڑے شر میں اور کتنے بڑے عذاب اور گناہ کا اپنے آپ مستحق بنا لے گا۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ کیا معمولی سر درد کی بنیاد پر، پیٹ درد کی بنیاد پر، یا معمولی کسی عارضے کی بنیاد پر انسان اپنے دنیوی کام نہیں کرتا؟ کیا اپنی ضروریات کی تکمیل نہیں کرتا؟ کیا وہ دیگر کاموں سے بھی اپنے آپ کو بری کر لیتا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ وہ بہت کچھ گرانی برداشت کر کے بھی اپنے دنیاوی کاموں کو انجام دیتا ہے۔ تو پھر آخر کس بنیاد پر وہ اتنی آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک رکن کو، دین اسلام کے ایک فریضے کو کیسے چھوڑ دیتا ہے، کیسے اسے گوارا ہوتا ہے کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ رمضان کے روزے کو چھوڑ دے، اسے نہ رکھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ عذر سے متعلق 2 مسئلے تھے جس کا اس میں تذکرہ کیا گیا۔ بقیہ 1-2 باتیں ہیں جس کا تذکرہ اگلے حلقے میں آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو واقعی شرعی عذر کی بنیاد پر ہی ان روزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، ان عذر کی بنیاد، ان آزار کے بغیر
کسی بھی صورت میں ہمارے روزے نہ چھوٹنے پائیں، نہ ٹوٹنے پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے اس قرض کو، اللہ تبارک و تعالی کی اس ذمہ داری کو، عبادت کے اس فریضے کو پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔